اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ بہت سی اسلامی بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جادو کی نشانیاں کیا ہیں یہ بتائیں اور ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس انسان کی سنی سنائی بات کو سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، روک ٹوک، شیطانی اثرات، تو لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا یا پھر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو ویورز، جب تک آپ پر وہ مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں اس وقت تک آپ کسی کی باتوں پر بھی یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اور اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو اس ویڈیو میں ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گی جس کو کرنے کی برکت سے نہ صرف جادو جنات سے آپ کو نجات ملے گی بلکہ اس انسان کا چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور گھر میں جہاں بھی جس جگہ بھی جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، خواب میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو سے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا، یعنی جادو پر یقین رکھنے والا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر مومن پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جادو یا کوئی اور چیز سوائے اللہ پاک کی مرضی کے کچھ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا تو گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آج کل بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی ستاروں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور آج کل ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جائے، منگنی ہو کر ٹوٹ جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جادو ہے۔ کوئی انسان اگر موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔
کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی ہوتی تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، اس وجہ سے میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ کسی کی نوکری اگر کسی کو نہیں مل رہی یا نوکری چلی گئی ہے یا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے میرے اوپر۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلہ، ہر پریشانی جادو ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر جادو ہوا ہے یا کسی نے کروا دیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جب جادو ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کوئی پکڑ کر ہلا رہا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں نظر آنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، خود کو ویران جگہوں پر دیکھنا، سوتے میں یہ دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے پہ یہ محسوس کرنا کہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ یہ سب جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ اور اب جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سخت قسم کی ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جاگنے کے بعد جسم میں درد ہونا، تھکاوٹ محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوستوں، احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، گھر والے، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ یا درد محسوس ہونا، نماز، قرآن پاک اور اذان وغیرہ سے نفرت ہو جانا، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے لگنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کسی انسان کی غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے اور اس کی تکلیف محسوس ہونا۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، رپورٹس بھی کلیئر ہوں تو یہ بھی جادو کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی وجہ بھی جادو ہوتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر بیوی پر جادو کر دیا گیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اسے شوہر کی شکل بری لگنے لگتی ہے۔ تو ویورز، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل یا پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے، اول آخر درود پاک 5 مرتبہ،
درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. اول 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر 10 بار سورہ بقرہ پڑھ کر اور آخر میں پھر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے اور تمام گھر والے نہار منہ یہ پانی پی لیں. انشاءاللہ عز و جل جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا. اور گھر میں جو جادو کے اثرات ہیں ان کے لیے گھر کے کونوں میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور گھر کے ہر کونے میں ایک ایک بار اذان دے دیں. اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. ایک ہی دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے جو جادو کے اثرات ہیں ان سے آپ کو نجات ملے گی اور ہمیشہ کے لیے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اور سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں تو آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. تو آپ چاہیں تو خود پڑھ لیں، اور اگر خود اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو تمام گھر والے مل کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کہیں تعویذات دفن ہیں اور اس انسان کا چہرہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور عمل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جہاں پہ یہ عمل جس دن شروع کرنا ہے سورہ بقرہ کا، تو اسی دن آپ نے رات کو یہ عمل بھی کرنا ہے. سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یا جبارو یا قہارو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بھی بات کیے بغیر سو جانا ہے. انشاءاللہ عز و جل خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا. اور یہ عمل آپ نے 4 دن لگاتار کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ انسان نظر آ جائے گا اور وہ تعویذات، وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی جہاں پہ جادو دفن ہوگا. اور اگر پہلے دن آپ کو وہ انسان کا چہرہ نظر نہ آئے تو دوسرے دن، تیسرے دن یا چوتھے دن لازمی آپ کو سب نظر آ جائے گا. جس بھی انسان نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ انسان آپ کو نظر آ جائے گا، اور جس جگہ آپ کے گھر میں جادو دفن ہے وہ جگہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی. اتنا یہ مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل اور آزمودہ عمل ہے. میرے جن بہن بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ احباب یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ کر بھیج دیجئے. اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے عمل شروع کیا ہے، تو عمل میں کامیابی کے لیے ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کر سکیں گے. امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.